اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون زیادہ اچھے عمل کرنے والا ہے، اور وہی بہت عزت والا اور بخشش والا ہے۔ پیارے دوستو، یہاں اس آیت میں زندگی اور موت کو پیدا کرنے کی حکمت بیان کی جا رہی ہے کہ اے لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ دنیا کی زندگی میں وہ اپنے احکامات اور ممنوعات کے ذریعے سے تمہاری آزمائش کرے کہ کون زیادہ فرما بردار، مخلص اور شریعت کے بیان کردہ طریقے کے مطابق عمل کرنے والا ہوتا ہے، اور کوئی اپنے برے اعمال کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتا کہ وہ غالب اور گناہ گاروں میں سے جو توبہ کرے وہ اسے بخشنے والا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ جنت اور جہنم کو پیدا کر چکا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جنت کی طرف بھیجا اور کہا کہ جنت اور اس میں جنتیوں کے لیے جو کچھ ہم نے تیار کر رکھا ہے اسے جا کر دیکھ کر آؤ۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور جنت کو اور جنتیوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ تیار کر رکھا تھا اسے دیکھا، اور پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس واپس گئے اور عرض کیا، تیری عزت کی قسم، جو بھی اس کے بارے میں سن لے اس میں ضرور داخل ہونے کی کوشش کرے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تو جنت ناپسندیدہ اور تکلیف دہ چیزوں یعنی مصائب و آلام، سخت عبادت وغیرہ سے گھیر دی گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو کہا کہ اس کی طرف دوبارہ جاؤ اور اس میں جنتیوں کے لیے جو کچھ ہم نے تیار کیا ہے اسے دیکھو۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام جنت کی طرف دوبارہ گئے تو وہ ناپسندیدہ اور تکلیف دہ چیزوں، 5 وقت کی نماز، سخت گرمی کے روزے یا نفسانی خواہشات کو کنٹرول کرنا جو کہ سخت ہوتا ہے، تو جنت ان چیزوں سے گھری ہوئی تھی۔ چنانچہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس لوٹ کر آئے اور عرض کیا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ اس میں کوئی شرعی پابندی کی وجہ سے یا سخت عبادت اور نفسانی خواہشات کو کنٹرول نہ کرنے کی وجہ سے کوئی بھی داخل نہیں ہو سکے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جہنم کو ہم نے تیار کیا ہے، جاؤ اور جہنم کو دیکھ کر آؤ کہ جو کچھ ہم نے جہنمیوں کے لیے تیار کر رکھا ہے وہ کیسا ہے۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں پر گئے اور انہوں نے دیکھا کہ اس کا ایک حصہ دوسرے پر چڑھ رہا ہے۔ وہ اللہ کے پاس آئے اور عرض کیا، تیری عزت کی قسم، جہنم کے بارے میں جو بھی سن لے گا وہ اس میں داخل ہونے سے بچنے کے لیے اپنی پوری کوشش کرے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تو وہ شہوات سے یعنی دنیا کی عورتوں سے، گانوں باجوں، لہو و لعب سے گھیر دی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس کی طرف دوبارہ جاؤ۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام دوبارہ گئے تو واپس آ کر عرض کیا، تیری عزت کی قسم، مجھے ڈر ہے کہ اب اس جہنم سے کوئی بھی نجات نہیں پا سکے گا بلکہ اس میں ضرور داخل ہوگا۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت و دوزخ نے آپس میں بحث و تکرار کی۔ چنانچہ دوزخ نے تو یہ کہا کہ مجھے سرکش اور متکبر اور ظالموں کے لیے چھانٹا گیا ہے، اور جنت نے یہ کہا کہ میں اپنے بارے میں کیا کہوں، میرے اندر بھی تو وہی لوگ داخل ہوں گے جو ضعیف اور کمزور ہیں اور لوگوں کی نظروں میں گرے ہوئے اور جو بھولے بھالے اور فریب میں آ جانے والے ہوں گے۔ یہ سن کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے فرمایا، تم میری رحمت کے اظہار کا ذریعہ اور میرے کرم کی اماجگاہ کے علاوہ اپنے بندوں سے جس کو اپنی رحمت سے نوازنا چاہتا ہوں اس کے لیے تجھے ہی ذریعہ بناتا ہوں۔ اور دوزخ سے فرمایا، تم میرے عذاب کا محل و مظہر ہونے کے ساتھ میری غضب کی جگہ ہے، چنانچہ میں اپنے بندوں میں سے جس کو عذاب دینا چاہتا ہوں اس کے لیے تجھے ذریعہ بناتا ہوں، اور میں تم دونوں ہی کو لوگوں سے بھر دوں گا۔ البتہ دوزخ کے ساتھ تو یہ معاملہ ہوگا کہ وہ اس وقت تک نہیں بھرے گی جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اپنا پاؤں نہ رکھ دے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنا پاؤں رکھے گا تو دوزخ پکار اٹھے گی، بس بس اور نہیں۔ اس وقت دوزخ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے بھر جائے گی اور اس کے حصوں کو ایک دوسرے کے قریب کر دیا جائے گا، پس وہ سمٹ جائے گی۔ مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق میں کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ رہا جنت کا معاملہ تو اس کے بھرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نئے لوگوں کو پیدا کر دے گا۔ صحیح بخاری میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مزید روایت ہے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم اپنے رب سے شکایت کرتے ہوئے کہے گی، اے میرے رب، میرے ایک حصے نے دوسرے حصے کو کھا لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے سال میں 2 مرتبہ اس کو سانس لینے کی اجازت دے دی، ایک سانس سردی کے موسم میں اور دوسرا سانس گرمی کے موسم میں۔ چنانچہ یہی وجہ ہے جو تم شدید گرمی محسوس کرتے ہو، اور یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے تم شدید سردی محسوس کرتے ہو۔ ابن المبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ محمد بن مطرف نے ایک سکہ شخص سے روایت کی کہ ایک انصاری شخص کے دل میں جہنم کا خوف جا گزیر ہو گیا۔ جہنم کا ذکر چھڑتا تو آنسوؤں کی لڑی بن جاتی، حتیٰ کہ اسی خوف نے اس کو گھر کے اندر محبوس کر دیا۔ چنانچہ اس شخص کا یہ حال حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر پیش کیا گیا، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے گھر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے تو وہ نوجوان آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ لپٹ گیا اور جاں بحق ہو کر نیچے گر پڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے ساتھی کی کفن دفن کا انتظام کرو، جہنم کے خوف نے اس کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا 4000 عورتوں کے پاس سے گزر ہوا، ان کے رنگ اڑے ہوئے تھے، یعنی بدحالی سے ان کے جسموں پر اون اور بالوں کی چادریں پڑی ہوئی تھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، کس چیز نے تمہارا رنگ اڑا رکھا ہے؟ تو عورتوں نے جواب دیا، اے ابن مریم، جہنم کے ذکر نے ہماری رنگت اڑا رکھی ہے۔ یقیناً جو شخص جہنم میں داخل ہوا نہ اسے ٹھنڈی چیز ملے گی اور نہ پینے کے لیے کچھ ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی اور پھر منبر پر تشریف فرما ہوئے اور مسجد کی قبلے کی طرف اپنے دست مبارک سے اشارہ کر کے فرمایا کہ ابھی جب میں نے تمہیں نماز پڑھائی تو مجھے اس دیوار کے سامنے حصے میں جنت اور دوزخ کی تمثیل دکھائی دی، اور حقیقت یہ ہے کہ میں نے جتنی اچھی چیز اور جتنی بری چیز آج دیکھی ہے، اس جیسی اچھی یا بری چیز پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے خواہشات کی مخالفت کرنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے اور جہنم سے بچ کر جنت کے اندر بلا حساب داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔